السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے کہ رشوت دینے اور لینے والا کیا دونوں جہنمی ہیں؟ اسی طرح سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے؟ ان حدیثوں کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اسی طرح سے اس تعلق سے صحیح موقف کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے ملکوں میں جب بھی کوئی ڈاکومنٹ، کوئی پیپر بنوانا ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو فیس ہوتی ہے ہم اس فیس کو پے کرتے ہیں، دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے عوض، اس کے بدلے اپنا حق لینے کے لیے ہم اس ڈاکومنٹ کو، اس پیپر کو بنوانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایجنٹ کے ذریعے یا اسی طرح سے کسی آفیسر کے ذریعے سے ہم بنواتے ہیں تو وہ اس پر رشوت لیتا ہے، رشوت مانگتا ہے. تو کیا اپنا حق لینے کے لیے رشوت دینا کیا گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا وہ شخص گناہ گار ہوتا ہے؟ اسی طرح سے اس تعلق سے میں آپ کے سامنے جو حدیثیں لوگ پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراسی والمرتسی فی النار، رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اس حدیث کو لوگ پیش کرتے ہیں اس بنا پر رشوت دینے والے کے تعلق سے، رشوت لینے والے کے تعلق سے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ دونوں جہنمی ہیں. ہم اس حدیث کی سند کی تحقیق دیکھیں گے. اسی طرح سے اس کے بعد ہم ان حدیثوں کی سند کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے. تو دیکھیے پہلی حدیث الراسی والمرتسی فی النار کی رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اس تعلق سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے. طبرانی صغیر میں حدیث نمبر 986، طبرانی فی الاوسط کے اندر حدیث نمبر 2026، مجمع الجواد امام حیثمی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 199. اسی طرح سے البدر المنیر فی تخریج الحدیث جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 468. اسی طرح سے اس کو امام طبرانی نے اسناد جید قرار دیا ہے. لیکن اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے منکر و ضعیف لکھا ہے. دیکھیے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ حدیث نمبر 6869. اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الترغیب کے اندر حدیث نمبر 1341 پر ضعیف لکھا ہے. ضعیف الجامع کے اندر حدیث نمبر 3146 پر اس کو ضعیف لکھا ہے. اور میری تحقیق میں اس کی سند میں راوی ابن جریج کی تدلیس ہے. انہوں نے انصر روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے. یہ مشہور مدلس ہیں، اور یہ اصولی بات ہے کہ جب تک کہ مدلس راوی سما کی صراحت نہ کرے تب تک اس کی وہ حدیث بغیر سما کی تصریح کی سندن ضعیف ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ حدیث کی سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اس الفاظ کے ساتھ یہ حدیث کی سند ضعیف ہے اصولی طور سے. جو لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ابن جریج سے سما کی تشریح پیش کریں، سما کی صراحت پیش کریں. اب آئیے اب دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے. اس الفاظ میں لعن اللہ راسی والمرتسی، کہ رشوت لینے اور دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے اور دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو. یہ حدیث مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 6984 ہے. مشکل الاثار طحاوی کی حدیث نمبر 5657 ہے.
इसी तरह से अलबगवी की शरह सुन्ना जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 330 है, सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 5077 है, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 2313 है। इसकी सनद को कभी लिखा गया है कि इसकी सनद मजबूत है, जबकि इसकी सनद में हारिस इब्न अब्दुर्रहमान पर कलाम है। हारिस इब्न रहमान को एक तो एक ही अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है कि उन्होंने इसको मजहूल करार दिया है, लेकिन कुछ मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन में से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह हैं, इमाम निसाई वगैरह हैं, जिन्होंने इसकी तौसीक की है, लेकिन वो तौसीक खफीफ है। उसके मुकाबले में जैसा कि मैं आगे वजाहत करूंगा कि अबू हातिम अर्राज़ी ने इसके ऊपर जरा मुफस्सर की है, इसको लैस बिल कवी करार दिया है कि ये कवी नहीं है, जैसा कि मैं आगे वजाहत करूंगा। इसी तरह से इसी अल्फाज से उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से यह हदीस मरफू है कि अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको ज़ईफ़ तरगीब के अंदर हदीस नंबर 1345 पर नकल किया है और इसको ज़ईफ़ लिखा है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर यहिया नामी रावी मजहूल है और मूसा रावी सईउल हिफ्ज़ है, बुरे हाफिजे वाला है। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यह हदीस इसी अल्फाज से मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 9023, सुनन तिरमिज़ी में हदीस नंबर 1336 और इब्नुल जारुद के अंदर हदीस नंबर 585, सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 5076। इसी तरह से अल तालिकात अर्रजी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 228 पर मौजूद है। और शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्लत यह जाहिर की है कि उमर बिन, इसकी सनद के अंदर उमर बिन अबी सलमा के ज़ईफ़ व तफर्रुद की वजह से इसकी सनद ज़ईफ़ है। और इमाम इब्न किफ़रानी ने ज़ख़ीरतुल हुफ़ाज़ के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1938 पर लिखा है कि अन अबू हुरैरा फ़ी ज़ईफ़ व अन इब्न उमर मुनकर गैर महफूज। इस मतन में लान रसूलुल्लाह का जिक्र है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने देने वाले पर लानत फरमाई है। अब देखिए इसके अंदर इल्लत यह जाहिर की गई है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यह हदीस और इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यह हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यह हदीस ज़ईफ़ है और इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यह हदीस मुनकर है, गैर महफूज है, महफूज नहीं है। इसी मतन के साथ यह हदीस सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरफू है। शरह मुश्किलुल आसार हदीस नंबर 5655, इसको शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिलतुल हदीस ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ के अंदर हदीस नंबर 1235 में मुनकर लिखा है। और इब्नुल कत्तान फासी ने अल वहम वल इबहाम के अंदर जिल्द नंबर सफ़ा नंबर 548 में ज़ईफ़ लिखा है कि यह कमजोर है। इसी तरह से लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के साथ है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों पर लानत भेजी है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यह हदीस इब्न अदी ने अल कामिल फिल जोफा के अंदर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 88 में लिखा है। इसकी सनद के अंदर रावी अस्मत इब्न मोहम्मद की हदीस गैर महफूज है, यानी महफूज नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा वह हुआ मुनकरुल हदीस, कि यह मुनकरुल हदीस है, जरा मुफस्सर है। इसी तरह से इब्न अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मौकूफन यह रवायत मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 6779 पर है, लेकिन सहाबी तक यह सनद कामिल नहीं है, बल्कि यह मुनक़ता सनद है, कंप्लीट सनद नहीं है। इस बिना पर यह भी रवायत मौकूफन यहां पर दर्ज है, मस्कूक है। इसी तरह से अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इसी मतन के साथ मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 6830, 6778, 6532 और सुनन तिरमिज़ी में हदीस नंबर 1337, सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 3580, अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 3753 के अंदर यह हदीस मौजूद है। लेकिन इसकी सनद के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि हारिस इब्न अब्दुर्रहमान के ऊपर कलाम है। और इसी तरह से हारिस ने इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो रवायत बयान की है उसके अंदर मुख्तलिफ मतन है। जैसा कि किसी में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने और देने वाले को जहन्नमी करार दिया है, और दूसरे में कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत फरमाई है। तो इसके मतन में भी क्या है, टकराव पाया जाता है। इसी तरह से अबू हातिम राजी ने इसकी रवायत करदा हदीस को मुनकर करार दिया है।
اور کہا کہ یہ قوی نہیں ہے، اس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن یہ قوی نہیں ہے، جیسا کہ الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 79 میں دیکھ سکتے ہیں، الکاشف کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225 میں دیکھ سکتے ہیں۔ باقی اس حدیث کو کئی لوگوں نے حسن لکھا ہے، صحیح لکھا ہے، لیکن یہاں پر جرح مفسر ابو حاتم الرازی نے کی ہے، جس کی بنا پر توثیق کے مقابلے میں جرح مفسر کو مقدم کیا جائے گا، یہ اصول ہے۔ اور حارث راوی کو صدوق مان بھی لیا جائے تب بھی اس کا وہم میں مبتلا ہونے کی بنا پر مختلف متن میں ٹکراؤ کی وجہ سے یہ حدیث مسکوک ہو جاتی ہے، جیسا کہ ابن حجر نے حارث کو صدوق لکھا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہم کی علت بھی ظاہر کی ہے، تقریب التہذیب کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ابو زرع راضی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توثیق خفیف الفاظ میں کی ہے، لیکن ابو حاتم راضی نے جرح مفسر کی ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ دلیل بنا کر کہنا کہ رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں جہنمی ہیں، یہ تو پوری طرح سے ضعیف اور منکر ہے۔ اور دوسری حدیث میں رشوت دینے اور لینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، یہ بات بھی مشکوک سند سے ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ صحیح بات یہ ہے کہ باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال و دولت نہیں کھانا چاہیے، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لینا، جیسا کہ قرآن میں سورہ البقرہ آیت نمبر 188 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کوئی اپنا حق لینے کے لیے رشوت دینے پر مجبور کیا جاتا ہے تو وہ رشوت دے کر اپنا حق لے سکتا ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی دوسروں کا حق رشوت دے کر اپنانا چاہتا ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے، تو اس طرح کا رشوت دینا لینا حرام ہے، کیونکہ اس چیز کا وہ حقدار نہیں ہے، رشوت کے ذریعے حقدار بننا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ ہیں۔ تہذیب الکمال میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر تہذیب الکمال میں جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 206 میں، اسی طرح سے کشف الاستار کے اندر جوائد بزار کے اندر حدیث نمبر 1353 اور مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 103 میں، طبرانی کبیر کے اندر حدیث نمبر 1415 اور مسند روایانی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 418 اور سنن کبریٰ بہقی کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 390 حدیث نمبر 5503۔ اس کی سند میں ابو الخطاب راوی کو ابو زرع اور ابو حاتم الرازی نے، ان دو متقدمین محدثین نے مجہول الحال قرار دیا ہے۔ امام حیثمی نے مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 198 199 میں بھی لکھا ہوا ہے۔ دوسری سند میں لیث بن ابی سلیم، یہ ضعیف اور مضطرب اور مدلس ہے، جیسا کہ یہ حدیث مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 22399 میں دیکھ سکتے ہیں، تو اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ کے اندر حدیث نمبر 1235 ہے، جہاں پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف لکھا ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر اسحاق نامی راوی ضعیف ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے کہ اللہ میری امت کی 3 چیزوں سے درگزر فرمائے گا، یعنی ان کی پکڑ نہیں کرے گا۔ نمبر 1، غلطی سے کوئی کام ہو جائے، نمبر 2، بھول کر کوئی کام ہو جائے، نمبر 3، جس کام پر مجبور کر دیا ہو۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 2045 ہے، طبرانی صغیر کے اندر حدیث نمبر 476 ہے، لیکن اس کی سند کو بھی کئی لوگوں نے حسن اور صحیح لکھا ہے، لیکن اصولی طور سے اس کی سند کے اندر ولید بن مسلم یہ بری تدلیس کرنے والا شخص ہے، اس نے صحابہ تک مسلسل سما کی صراحت نہیں کی ہے، اس بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے دوسرا راوی اس کی سند کے اندر عطا بن ابی رباح اختلط راوی ہیں، ان کا آخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیا تھا، معلوم نہیں حافظہ خراب ہونے سے پہلے انہوں نے روایت بیان کی ہے یا بعد کی، یہ بھی مشکوک ہے۔ اسی متن سے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2044 پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس متن میں سفیان ابن عوینہ یہ مدلس ہیں اور قتادہ بھی مدلس ہیں، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2043 موجود ہے۔ اس کی سند میں شہر بن حوصب متقدمین محدثین کے نزدیک متکلم فی ہیں، ضعیف ہیں، مضطرب ہیں،
اور اکثر متقدمین محدثین نے جرح مفسر ان پر کی ہوئی ہے. اسی طرح سے دوسرا راوی اس کی سند میں ایوب بن سوید ہے، یہ ضعیف راوی ہے جمہور محدثین کے نزدیک. اس بنا پر اس کی بھی سند ضعیف ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رشوت حرام ہے. سورہ المائدہ آیت نمبر 44 کی تفسیر میں، تفسیر طبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 467 میں، اور اس کی سند صحیح ہے. اس کے تمام راوی ثقہ ہیں. شیخ سعید الحمید فی تحقیق سنن سعید ابن منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1472 کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اس قول کی دوسری سند مطابعات کے طور پر سنن تفسیر سعید ابن منصور کے اندر حدیث نمبر 741 میں دیکھ سکتے ہیں. معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ان کا یہ قول موقوفاً صحیح ہے، جو کہ حکماً مرفوع ہے کہ صحابہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے. ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، تبھی انہوں نے رشوت لینے کو حرام قرار دیا ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی ناحق طور پر کسی دوسرے کی چیز کو اپنا بنانے کے لیے رشوت دیتا ہے تو وہ حرام ہے. لیکن کوئی اپنا حق لینے کے لیے مجبوری میں رشوت دیتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے، گناہ نہیں ہے. ایسی مجبوری کے تحت رشوت دینا خطا تو ہے، لیکن یہ خطا معاف ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جیسا کہ سورہ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 5 میں ہے کہ تم پر اس قسم کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو غلطی سے کھا پی بیٹھو، اور فرمایا کہ بھول چوک میں مجھ پر پکڑ نہ کرو. اسی طرح سے سورہ نحل آیت نمبر 106 میں ہے کہ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجائے اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا غضب ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر جو لوگ کو مجبور کیا جا رہا ہے رشوت دینے پر اپنا حق لینے کے لیے، اگر ان کے دل میں ایمان جمع ہوا ہے، ایمان مضبوطی کے ساتھ ہے، لیکن اس چیز کو رشوت دینے کو ناپسند کرتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ رضامندی کے ساتھ رشوت دیتے ہیں، لیتے ہیں، یا کوئی غلط کام کرنے پر، تو ان کے لیے پکڑ ہوگی. لیکن دل میں بس خواہش پیدا ہو تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی، وہ معاف ہے. لیکن خواہش کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ غلط کام کرنے یا کہنے پر پکڑ ہوگی. اس تعلق سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6664، 5269، 2528، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 332، 331 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کی ان غلطیوں کو معاف کیا ہے جن کا صرف دل میں وسوسہ گزرے یا دل میں اس کے کرنے کی خواہش ہو، مگر اس کے مطابق عمل نہ ہو اور نہ بات کی ہو. خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں اس عمل کو، رشوت دینے کو برا سمجھتے ہوئے اپنے حق کو لینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے رشوت دینے پر، تو اس طرح سے رشوت دے کر کے اپنے حق کو لینا جائز اور درست ہے، یہ حرام نہیں ہے. لیکن جو اپنے دل میں خواہش رکھتے ہوئے رضامندی کے ساتھ رشوت دیتا ہے، تو اس طرح کا رشوت دینا گناہ کے زمرے میں آتا ہے اور حرام ہے اس طرح سے رشوت دینا. ہاں، مجبوری کے تحت جہاں پر اس کو مجبور کر دیا گیا ہو کہ بھائی آپ پیسہ دیں گے، رشوت دیں گے، تبھی ہم آپ کو ڈاکومنٹ دیں گے، پیپر دیں گے، تو وہاں پر اس شخص کو مجبور کیا جا رہا ہے، لہذا وہ اپنے دل میں اس چیز کو برا سمجھتے ہوئے اگر وہ رشوت دے کر کے اپنے حق کو لے رہا ہے تو اس طرح سے رشوت دینا جائز اور درست ہے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.